جتنی حدیثیں ہیں کچھ حدیثیں موضوع ہیں، موضوع مانا گڑی ہوئی، گھڑ کر کے بیان کی ہوئی، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ کچھ حدیثیں منقطع ہیں، سند کا سلسلہ ہی نہیں پہنچتا ہے، کچھ ضعیف ہیں، کسی میں کوئی اور علت ہے۔ صحیح روایتیں کوئی بھی نہیں ہے جو 15ویں شعبان کی رات کی عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ہوں۔ ہاں کچھ صحیح حدیثیں ہیں لیکن ان کے بھی ایسے ٹکڑے بیان کر کے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی 2255 اور 2256 یہ دو حدیث دیکھیں، میں چند ٹکڑے پڑھوں گا، لمبی حدیثیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2255 کیا ہے؟ حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کلما كانت لیلتها كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع الغرقد فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لبقيع أهل الغرقد اللهم اغفر لبقيع المؤمنين۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2255 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ہاں باری متعین کر رکھی تھی نا، رات میں جس بیوی کے ہاں جانا ہے، اور عصر کے بعد ساری بیویوں کا حال چال پوچھ کر کے، خیر خیریت پوچھ کر کے جس کے ہاں باری ہوتی وہاں چلے جاتے۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ایک چیز رسول اللہ کا ایک خاص عمل تھا جب میرے ہاں ہوتے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو کتنی نصرت ملی ہے بیویوں کی وجہ سے، اور کیا کیا چیز بیویوں نے محفوظ کی ہے دین کی، اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ کہ کلما کانت لیلتها، کلما جب بھی میری باری آتی اور میری باری والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ہوتے تو آپ رات کے آخری پیر میں اٹھ کر کے جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جایا کرتے تھے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے بیویاں کتنی تھیں؟ بیک وقت 9 بیویاں، 11 بیویاں تھیں آپ کی، تو کہیں بار شعبان کی 15ویں رات میں بھی باری آئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی بھی ہے۔ تو کہا جب بھی میرے ہاں باری آتی آپ کیا کرتے؟ رات کے آخری پیر میں اٹھتے اور جنت البقیع جاتے اور وہاں جا کے کہتے السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اے مومنین کے گھر والوں تمہیں سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہاں سلام بمانا تحیہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، قبر میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ اکبر، ہم اتنے فدا ہیں نا رسول اللہ کے، رسول اللہ نے جو کہا وہ کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا اس لیے کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، تحیہ نہیں ہے کہ وہ جواب دیں گے اندر سے، یہ سلامتی کے معنی میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ طریقہ بھی ہے۔ ہم لوگ، کسی نے کہا نا کہ لوگ نماز جنازے کے لیے دوسرے ملک سے آ جاتے، آتے نہیں آتے، کسی کا انتقال ہو گیا جی، اور رک جاؤ جموں سے آ رہا ہے، واہ فرض نماز کے لیے آ رہا ہے، جنازہ افضل ہے فرض افضل ہے؟ سارے ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ کفایہ ہے، یہ کہتے ہیں نا، فرض نہیں ہے۔ فرض کے لیے محلے کی مسجد کے پاس سویا رہے گا اور جنازے کے لیے جموں سے آ رہا ہے۔ سوچو ذرا، یہ ہماری اسلام کی حالت ہے۔ ہماری اسلام میں کتنے داخل ہیں ہم، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کتنے نمازی ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ تو طریقہ ہے جب بھی بندہ قبرستان جائے تو کیا کہے؟ السلام علیکم دار قوم المؤمنین۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ لوگ چلے گئے ہو، آپ کے بعد ہم بھی آنے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں، اور رب نے چاہا ہم تمہیں ملنے والے ہیں۔ پھر آپ نے جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کی۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں باری ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پیر میں اٹھ کر کے بقیع جایا کرتے تھے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے۔ 2256 جو نمبر کی روایت ہے وہ اور